بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بندہ حقیر العباد جو ہے آج کی اس مختصر سی نشست میں جو اس سے پہلے بھی اس عنوان کے تحت بیان کیا گیا ہے، طہارت پاکی کا اسلام میں کیا مقام ہے اور پاکی سے ہمارا تعلق کیا ہے، اس ضمن میں کئی بیانات کر چکے ہیں علماء کرام بزرگان دین نے بھی۔ ہم انہی بیانات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پاکی جس کے تعلق سے اللہ کے 99 صفات ہیں، ان صفات میں سے طاہر اور طیب ایک صفات ہے، یعنی اللہ خود پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ جو لوگ پاک ہو اللہ انہیں عزیز رکھتا ہے، جو لوگ پاک ہو انہیں اللہ محبوب رکھتا ہے، جو لوگ پاک ہو اللہ ان کی عبادت اور ریاضت کو بھی قبول فرماتا ہے اور مقام قرب عطا کرتا ہے۔ اور پاکی کیا ہے، پاکی کے کتنے اقسام؟ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک اور ستھرا رہنے والوں کو دوست، عزیز، محبوب پسند کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر دونوں باتوں کا کیا ہے کہ پاکی کا تعلق دونوں نسبت سے، ایک ظاہری پاکی کی بھی اللہ نے کہا کہ صاف اور ستھرا رہو، لباس کا، وضاحت کا، بدن کا پاک اور صاف رہنا، اور اللہ نے کہا کہ توبہ کرنے والے، یہ جس سے روح مجروح ہوتی ہے، جس سے گناہ کی وجہ سے آخرت برباد ہوتی ہے، جس سے بد نظمی پیدا ہوتی ہے، اللہ نے کہا کہ اس سے توبہ کرتے ہیں، جو گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس سے توبہ کرتے ہیں، اس کی پاکی کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ دونوں باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ پھر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی جو ہے وہ کیا ہے، نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنیاد دینوں علی نظافہ کی بات کہا، یعنی مسلمان کی جو بنیاد ہے، بنا ہے، پاکیزگی پر ہے، یعنی مسلمان کی جو عمارت تعمیر ہوتی ہی کس سے ہے، وہ پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کا ذکر کر دیا۔ جو آج لوگ پاکی کے نام پر صابن سے دھونا، یہ دھونا، وہ دھونا، یہ جو آج تذکرے کر رہے ہیں، جو چرچے ہو رہے ہیں، جس بیماری سے بچنے کی، وبا سے بچنے کی جو آج باتیں کہی جا رہی ہیں، 1400 سال پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے وہ ساری وہ تعلیم و تربیت دے دی جسے کسی مہذب، کسی دین نے نہیں دی۔ مگر آج ہم لوگ مغربی تہذیب سے اتنے متاثر ہو کر ان کے راگ میں راگ الاپتے ہوئے جا رہے تھے، ان کے قدم پر قدم چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، ترقی کرتے تھے، پھر آپ کو کہاں پر واپس آنا پڑا؟ اسی تعلیمات پر جو مذہب اسلام نے جو ہم اور آپ کو دی تھی اور سکھایا تھا، جسے ہم نے پس پشت ڈال دیا تھا، اس کے نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور چھوٹی سی مثال ہے طہارت کی باتیں، جسے اللہ کے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت اور پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بیٹھنے کی جس جگہ پر ہے اس جگہ کا پاک ہونا، پانی کو جو پیتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی کو دیکھ کر پیا کرو، پانی پاک ہونا چاہیے۔ یہ پاکی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دن بھر وضو کرتے ہیں جس کا تعلق پاکیزگی سے ہے، استنجا کرتے ہیں جس کا تعلق بھی پاکیزگی سے ہے۔ یہ سارے وہ پاکی ہے، وہ پاکیزگی ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے کبھی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ مذہب اسلام نے پہلے ہی ہمیں درس دے دیا جسے ہم نے پس پشت ڈال دیا تھا۔ آج دنیا، حکومت، ڈاکٹرز، حکیم، طبیب سب یہ کہتے ہیں کہ جو ملو تو باہر سے اندر آؤ تو صابن سے ہاتھ دو، دن میں 5 مرتبہ دو، 7 مرتبہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آپ نے خود تاکید کر دی 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت وضو۔ سونے سے پہلے آپ نے فرمایا وضو کر سو، 6 مرتبہ وضو۔ گھر سے نکلتے وقت بھی وضو کر کے نکلو، 7 مرتبہ وضو۔ دن میں 7 مرتبہ وضو کر کے نکلتے ہیں۔ وضو صحیح طریقے سے جب ہم انہی اعضاء پر وضو کرتے ہیں جو اعضاء کھلے رہتے ہیں، یعنی بدن کے کپڑے سے کھلے رہتے ہیں، انہی اعضاء پر جراثیم بیماری سے جو ہے آدمی متاثر ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے عزیزان محترم ہم پاک اور صاف ہو سکتے ہیں۔
یہ ہے مذہب اسلام، جہاں انسانیت کی عروج اور بلندی کی بھی تعلیم دیتا ہے، اس کی پاکیزگی کے ذریعے سے اس کی صحت کی ضامن بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھو تو پہلے ہاتھ پیر دھو۔ ہمارے دائرے میں تو رواج تھا، ایک نظام تھا جسے ہم سمجھ نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں گھر کی دال برابر نہیں، بھائی بازو کی جو ہے باہر کی دال لوگوں کو اچھی لگتی ہے، باہر کے کھانے سالن لوگوں کو اچھے معلوم بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ بڑے بڑکے ہم سے کہا کرتے تھے، پہلے کیا کہا کرتے تھے، گھر میں اٹھتے ہی اگر عورت پکانے کے لیے جاتی تو بولتے، ٹوکتے، کہتے کہ یہ کیا ہے، جا پہلے ہاتھ پیر دھو جا کر اس کے بعد پکانے کا۔ یہ کیا پیارا نظام تھا جسے ہم نہیں سمجھ سکے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ہمارے بڑے بڑکوں کی اس سخت تازگی میں بھی، اس نفرت میں بھی ہمارے لیے ایک رحمت اور برکت تھی، اور ہمارے لیے ایک ہدایت تھی، اور ہمارے لیے ایک صحت کا ضامن تھی۔ آج سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے، اسلام نے بھی کہا جب اٹھتے ہو تو پہلے ہاتھ پیر دھو کر پکانے جاؤ، اور بازار کو جانے والے بھی ہاتھ پیر دھو کر بازار کی سبزی وغیرہ لانے کے لیے جاؤ۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ اور باہر سے اندر آتے ہیں تب بھی ہمارے بڑے بڑکے کیا کہتے تھے، ہم بڑے بڑکے جیسے ہی ہم کھیل کودتے میدان سے جب گھر کو لوٹتے یا اسکول سے لوٹتے تو فوراً ٹوکتے کہ بیٹھ جاتے کہ بھائی کہاں بیٹھ کر آئے کہ تم پہلے ہاتھ پیر دھو کر اندر جاؤ۔ کہاں کی بلائیں وبائیں لے کر اندر آ جاتی مل کر۔ آج وہ ہمارے بڑے بڑکوں کی جو ہمارے مائیں دادا دادی جو ہم سے کہتے تھے وہ آج بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج بھی حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ باہر سے گھر کو جاؤ تو پہلے ہاتھ پیر دھو، اور سنت طریقہ بھی ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے اپنے ماحول کو، اپنے نظام کو نہیں سمجھا، ان چیزوں کو باقی نہیں رکھا، جس کی وجہ سے آج ہمیں نقصانات اٹھانا پڑ رہا ہے۔ باہر سے آتے ہیں تو آج ہم ہاتھ اور پیر دھونا ہے پہلے، یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے، یہ بھی مذہب اسلام کی تعلیمات ہے۔ فرمایا کہ لباس کو پاک و صاف رکھو، جمعہ میں ایک مرتبہ ہفتے میں ایک بار دھونے ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا۔ جمعہ کے دن ہم غسل کرتے ہیں، ناخنوں کو تراشنے کا حکم دیا گیا، بے جا جسم پر بال ابھرتے ان بالوں سے پاک رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ساری پاکی، کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا، خوشبو سے اپنے جسم کو معطر رکھنے کا ہم نے پاکیزگی کا زور دیا۔ پھر یہ حکم دیا گیا کہ گفتگو کرتے ہو تو کسی کے منہ کے بالکل مقابل میں نہ بیٹھو کہ اپنے تھوک اس پر اڑے۔ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اس سے دور ہو کے بات کرو۔ جب کھانسی آ جائے تو ہاتھ رکھنے کا حکم مذہب اسلام دیتا ہے کہ ہاتھ رکھ کر کھانسی کھنگا کرو، اور چہرہ سامنے والے سے اس طرف پھرا دیا کرو۔ جب محفل میں کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے کی تہذیب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آداب اور تہذیب سے کھایا کرو، اور کھاتے وقت جب بیٹھے تو دانت میں سبزی وغیرہ پھنس جائے تو محفل میں ہاتھ بھانے انگلی کرنے سے آداب تہذیب سے گری ہوئی حرکت اور مکروہ قرار دیا گیا۔ کہاں کہ روکا کہ ایسی حرکت کرنے سے باز آ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ مذہب اسلامی پاکی کی اس طرح تعلیم ہو دیتا ہے جسے آج ہم اور آپ کو عمل کرنے اس پر لازم ہے۔ تو گھروں کو پاک رکھنے کی بات کہی گئی، گھر کے باہر کے ماحول کو پاک کرنے کی بات کہی۔ جہاں استنجا کی بات آئی تو کہا کہ استنجا کرو تو سایہ دار درخت کے نیچے استنجا نہ کرو، جہاں پر لوگ بیٹھتے ہو وہاں پر استنجا نہ کرو، جہاں پر لوگ آتے جاتے ہو وہاں پر استنجا نہ کرو، جہاں چونٹیوں کی جو سوراخیں ہوتے ہیں وہاں پر بھی استنجا مت کرو، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام اس بات کو ہوتا ہے کہ آج ہم یہاں کہیں بھی استنجا کرتے ہیں تو دیکھو وہاں سے بھی گندگی پھیلتی ہے، وہاں سے بھی تعفن پیدا ہوتا ہے، وہاں سے بیماریاں پیدا ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام 1400 سال پہلے ہمیں ساری تعلیم و تربیت ہمیں بتا دیا گیا تھا، ہر چیز کا ہمیں علم بتا دیا تھا کہ اٹھنے کے بعد، سونے سے پہلے منہ اور ہاتھ دھو کر سونے، اٹھنے کے بعد پانی پینا تو پھر وضو کے ساتھ، یہ سارے طریقے یہ جو آداب ہیں اس سے مذہب اسلام کو پس پوچھ ڈال دیا، جس کی وجہ سے آج ہم یہ سارے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات پر آج پوری طرح سے کاربند ہوتے تو ہم ان کے لیے آئینہ ہوتے، نمونہ ہوتے، مذہب اسلام ان کے لیے آئیڈیل بنتا، ان کے ذہنوں میں جو نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ ہے مذہب اسلام جو سارے جسم کی اعضاء کو، کپڑوں کو پاک صاف رہنا، یہ ایک حصہ ہوا۔ اور دوسری جو بات ہے عزیزان محترم، وہ جو ہے روح کو پاک رکھنا، جس کا دوسرا تعلق جو ہے روح کا تعلق ہے۔ اب یہ روح کا کیا ہے؟ ایسی گندگی ہے جو دلوں کو پاک رکھنا، جھوٹ سے، غیبت سے، آنکھوں کو نامحرم کو دیکھنے سے، یہ سارے چیزوں کو جو ہے یہ جس کا تعلق روح سے،
اس کا تعلق کیا ہے؟ روح سے. جس کا تعلق جسم سے، یہاں پر روح کو بھی پاک رکھنے کی بات کہا گئی. جسم کو مجروح ہونے، بیمار ہونے سے منع کیا گیا پاکی گندگی کے ذریعے سے، تو یہاں پر روح کو بھی پاک رکھنے کی تعلیم دی گئی کہ جھوٹ، غیبت، ان چیزوں سے بھی آپ بچے رہو. یہ بھی جو ہے دلوں کی گندگی ہے، یہ روح کو مجروح کرتی ہے، یہ روح کو کمزور کر دیتی ہے، یہ ہماری آخرت کو برباد کر دیتی ہے. اس سے بھی پاک رہو. یہ ظاہری پاکی تو بدن کی ہوئی اور باطنی پاکی جو ہے یہ سارے گناہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. یہ بھی آدھا ایمان ہے. جب ان چیزوں سے میں ایمان نصیب ہو رہا ہے تو آج ہم پسے پش ڈال دیے. جہاں جہاں پر دیکھ رہے اللہ نے جسے جائز قرار دیا، جسے حلال کیا، اس میں برکت ہے، اس میں پاکی ہے، اس میں طہارت ہے، اس میں صحت ہے. اور جس چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، جہاں سے بیماری کی وبا پھیلی، وہ حرام خوری کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، وہ حرام جانوروں کو غذا کھانے کی وجہ سے وہاں بیماری پڑ رہی ہے، وہاں سے بیماری پھیلی ہے، وہاں سے وبا پھیلی ہے، جس کی ساری دنیا لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. جب اللہ کی خلاف حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تب یہ اللہ کی طرف سے ہمیں تاب اور وبا نازل ہوتی. کئی وجوہات ہیں، علماء کرام آپ کو بیانات میں سمجھا رہے ہیں کہ وبا کب پھیلتی ہے، کیسے پھیلتی ہے. بہرحال مختصر یہ طہارت کا جس کا تعلق ہے، میں وہ طہارت کے تعلق سے ہم اور آپ سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اسی لیے طہارت ضروری ہے. پاکی صفاری ذہن کی طور سے پاکی کرنا ضروری ہے. جس طرح ظاہری ہے باطنی بھی ہے. جس طرح جھوٹ کی گندگی سے پاک ہو کر سچ بولنا ایک پاکی ہے، تو اس کی اپوزٹ میں جو ہے جھوٹ کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا. کسی کے تعلق سے نیک گمان کرنا یہ پاکی ہے، اور بد گمانی کرنا یہ گندگی ہے. اس سے بھی پاک رکھنا اپنے روح کو ہے. عزیزان محترم، کسی کی تعریف بیان کرنا یہ پاکی ہے، اور اس کے الٹے عویز میں اس کی غیبت کرنا یہ گندگی ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو ہم پاک رکھنا. حلال غذا یہ پاکی ہے، اس سے اپنانا ہے. حرام غذا، حرام کاریاں، یہ سب ناپاکی اور گندگی ہے، جس سے روح مجروح ہو جاتا ہے. بہرحال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ باتوں کو سمجھے کہ جب پاکی نصیب ہو رہی ہے تو اس پاکی کو ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور پورے جسم کے بچوں کو، ماحول کو ہمیں اسلام کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسلام کے تعلیمات پر سختی سے کاربند ہو جانا چاہیے. لوگ دیکھ کر یہ کہیں ہماری مثالیں دیا کریں. تو وقت کا تقاضا بھی یہی ہے. مختصر بھی بیان میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکی جو آدھا ایمان ہے، اس طرح ہمارے لباس کو، نماز پڑھنے کی جگہ کو، ہر چیز کو ہمیں پاک و صاف رکھنے کی حکم دیا گیا ہے. اس پر سختی سے ہم کاربند رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دیتی. نہ ظاہری بیماری نہ روحانی بیماری جو ہے ہمیں کمزور کر سکتی ہے. اسی لیے ان باتوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچے اور پکے مسلمان مہدوی بنائے، ہر بلا اور وبا سے محفوظ رکھے. جو اللہ کی تعلیمات اللہ نے ہمیں رسول مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچائے، اس پر سختی سے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.